السلام علیکم۔ بی ود می 306 میں خوش آمدید۔ جس وقت عاصم اپنے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر ادی کے مکان کا رخ کر رہا تھا، شمعون انتہائی بے چینی کی حالت میں اپنے کمرے کے اندر ٹہل رہا تھا اور اس کا غلام سہمی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شمعون اچانک رک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ عاصم تھا؟ جی ہاں، میں نے اسے چاند کی روشنی میں اچھی طرح دیکھا تھا، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ ادی کے باغ میں کیا کر رہا تھا۔ شمعون نے جھنجھلا کر کہا، وہ ادی کے باغ میں کھجوریں چرانے گیا تھا۔ بے وقوف، وہ اپنے چچا کے اصرار پر اسے قتل کرنے گیا ہوگا۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ یہ آگ خود بخود بھڑک اٹھے گی اور مجھے پھونکے مارنے کی ضرورت نہیں۔ اب تم نے میرے لیے ایک ایسی مصیبت کھڑی کر دی ہے جس سے نجات حاصل کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ جناب، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی تعاقب کرے تو میں اسے ادی کے باغ تک ضرور لے جاؤں، لیکن بدمعاش تم یہ کہتے تھے کہ یثرب میں تم سے زیادہ تیز بھاگنے والا کوئی نہیں، پھر اس نے تمہیں کیسے پکڑ لیا؟ جناب، میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ میرا پیچھا کرنے والا آدمی میری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں نے کئی بار اسے اس خیال سے اپنی رفتار کم کی تھی کہ وہ کہیں مایوس ہو کر میرا پیچھا کرنا نہ چھوڑ دے، لیکن ادی کے باغ میں پہنچ کر مجھے یہ کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ عاصم میرے قریب چھپا ہوا ہے اور وہ اچانک میری گردن دبوچ لے گا؟ شمعون نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سوال کیا، عاصم نے تمہیں پہچان لیا تھا؟ جی ہاں، اس نے میرے چہرے سے نقاب نوچتے ہی یہ کہا تھا کہ تم شمعون کے غلام ہو۔ پھر اس نے تمہیں چھوڑ دیا؟ جی ہاں، تم بکتے ہو۔ اس نے یقیناً تم سے یہ پوچھا ہوگا کہ تم اس وقت ادی کے باغ میں کیوں آئے ہو۔ سچ کہو ورنہ میں تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا۔ جی ہاں، اس نے پوچھا تھا۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ جناب، میں نے یہ بہانہ کیا تھا کہ میں ڈاکوؤں کے خوف سے بھاگ رہا تھا۔ لیکن اس نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے اپنے آقا کے ہاں چوری کی ہے اور اس کے نوکر تمہارا پیچھا کر رہے تھے، اور میں نے اپنی جان چھڑوانے کے لیے اس کا یہ الزام تسلیم کر لیا۔ شمعون قدرے مطمئن ہو کر بولا، تم نے اپنی ساری زندگی میں یہی ایک عقل کی بات کی ہے، اور کل تمہیں لوگوں کے سامنے چوری کے الزام میں کوڑے کھانے پڑیں گے تاکہ جو لوگ عاصم سے یہ واقعہ سنیں وہ مطمئن ہو جائیں۔ لیکن میرے لیے عاصم سے جان چھڑوانا مشکل ہوگا، وہ ایک خطرناک آدمی ہے۔ جناب، میں اسے چند دن کے اندر قتل کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، لیکن کوڑے کھانے کے بعد میرا انعام کیا ہوگا؟ شمعون نے کہا، تمہارا انعام یہ ہوگا کہ کوڑے لگانے والے کو ہدایت کر دی جائے گی کہ وہ زیادہ فرض شناسی سے کام نہ لے، ورنہ تم کسی نرمی کے مستحق نہیں ہو۔ اگر تم ایک کارآمد جانور نہ ہوتے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کٹوا دیتا۔ غلام نے کہا، جناب آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، مجھے یقین ہے کہ حبیرہ کے خاندان کے آدمی اب تک ادی کے مقام پر حملہ آور ہو چکے ہوں گے، اور صبح تک اوس و خزرج ایک فیصلہ کن معرکے کے لیے میدان میں نکل آئیں گے، پھر شاید آپ کو مجھے کوڑے لگانے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے۔ لیکن ابھی تک اوس اور خزرج میں سے کسی نے ایک دوسرے کے گھر پر حملہ نہیں کیا تھا۔ کل ان کے جوش و خروش کا یہ عالم ہوگا کہ وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہ ہوں گے۔ ہم نے جو آگ لگائی ہے اسے بجھانا عاصم یا ادی جیسے لوگوں کے بس کی بات نہ ہوگی۔ ادی صحن میں بھاگتے ہوئے گھوڑے کی آہٹ سن کر گہری نیند سے بیدار ہوا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے بستر پر عتبہ سو رہا تھا۔ ادی نے اس کا بازو جھنجھوڑ کر جگایا اور کہا، بیٹا معلوم ہوتا ہے کوئی گھوڑا کھل گیا ہے۔ عتبہ نے اٹھ کر کہا، میں دیکھتا ہوں ابا جان، لیکن بیٹا خالی ہاتھ مت جاؤ، ہو سکتا ہے باہر کوئی چور ہو۔ عتبہ نے اپنے سرہانے کھونٹی سے لٹکی ہوئی تلوار اتاری اور دروازے کی طرف بڑھا۔ پاس ہی نعمان کی آواز سنائی دی، کیا ہے ابا جان؟ کچھ نہیں، شاید کوئی گھوڑا کھل گیا ہے۔ عتبہ نے آہستہ سے کنڈی کھولی اور کواڑ کا ایک پٹ کھول کر باہر جھانکنے لگا۔ ایک گھوڑا بدحواسی کی حالت میں ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، اور عتبہ کے لیے یہ عجیب بات تھی، اچانک اسے محسوس ہوا کوئی بھاری چیز صحن میں گری ہے۔ عتبہ باہر نکلا اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد گھوڑے کو پچکارتا ہوا آگے بڑھا۔ گھوڑا رک گیا، گلے میں اس کے رسے کا کچھ حصہ لٹک رہا تھا۔ عتبہ نے اسے پکڑ کر دیکھا تو معلوم وہ رسہ ٹوٹا نہیں بلکہ کسی تیز چیز سے کاٹا گیا ہے۔ پھر اچانک اس نے دیکھا کہ گھوڑے کی پچھلی ران میں ایک تیر پیوست ہے۔ اس کی حیرانی اضطراب میں تبدیل ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے تیر نکال کر ایک طرف پھینک دیا اور گھبراہٹ کے عالم میں نوکروں کو آوازیں دینے لگا۔ استبل کی دوسری طرف سے دوسرے گھوڑوں کی ہنہناہٹ کے سوا کوئی جواب نہ آیا، تو وہ گھوڑے کو لے کر آگے بڑھا،
لیکن چند قدم چلنے کے بعد وہ دوبارہ رک کر نوکروں کو آوازیں دینے لگا۔ اچانک ایک تیر اس کے بائیں بازو پر آ کر لگا اور وہ چیخ مار کر صحن کے کونے میں کھجور کے درختوں کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر یکے بعد دیگرے 2 تیر آئے، ایک اس کے کندھے میں پیوست ہو گیا اور دوسرا اس کی گردن کو چھوتا ہوا نکل گیا۔ وہ ڈاکو ڈاکو کہتا ہوا ایک طرف ہٹا تو استبل کی دوسری طرف سے 5-6 مسلح آدمی نمودار ہوئے۔ عتبہ نے مڑ کر مکان کے دروازے کا رخ کیا، لیکن 5 اور آدمی درختوں والے کونے سے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک رہے تھے۔ اب خوف کی جگہ اس کا مدافعانہ شعور بیدار ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر مکان کے آخری کمرے کی دیوار کے قریب پہنچ گیا۔ یہ سمیرا کا کمرہ تھا اور اس کی ایک چھوٹی کھڑکی صحن میں کھلتی تھی۔ حملہ آوروں نے اپنے چہروں پر نقاب ڈال رکھے تھے اور اس کی دونوں ٹولیاں عتبہ کے دائیں بائیں چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھیں۔ اچانک عدی، عمیر اور نعمان مکان سے باہر نکلے اور عتبہ کے بائیں جانب کے حملہ آوروں پر ٹوٹ پڑے۔ عمیر کے پہلے وار سے ایک آدمی زخمی ہو کر گر پڑا اور باقی الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگے۔ عدی اور نعمان عتبہ کے قریب پہنچ گئے، لیکن عمیر دشمن کو پیچھے ہٹاتا ہوا صحن کی دیوار کے قریب جا چکا تھا۔ عتبہ چلایا، عمیر پیچھے آ جاؤ، وہاں دشمن کے تیر انداز چھپے ہوئے ہیں۔ عمیر مڑ کر پیچھے بھاگا، لیکن یکے بعد دیگرے اس کے 4 تیر لگے اور وہ منہ کے بل گر پڑا۔ عتبہ چلایا، ابا جان آپ اندر چلے جائیں، یہ بہت زیادہ ہیں، اور ساتھ ہی اس نے پوری شدت کے ساتھ دائیں ہاتھ کی ٹولی پر حملہ کر دیا۔ عدی اور نعمان پیچھے ہٹنے کی بجائے بھاگ کر اس سے جا ملے۔ عدی پوری قوت کے ساتھ چلا رہا تھا، نعمان تم اندر چلے جاؤ اور دروازہ بند کر لو۔ نعمان ان کا کہنا نہ ماننے کی بجائے سمیرا کو آواز دے کر دروازہ بند کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ عتبہ کی تلوار ایک آدمی کی گردن پر لگی اور وہ گر کر تڑپنے لگا۔ دوسرے وار میں اس نے ایک اور آدمی کو زخمی کر دیا، لیکن اس کے بعد اسے حملہ کرنے کا موقع نہ ملا۔ ایک آدمی کی تلوار اس کے سر پر لگی اور وہ تورا کر گر پڑا۔ ایک اور آدمی نے عتبہ پر دوسرا وار کیا، لیکن عدی نے اس کی تلوار اپنی تلوار پر روک لی اور عتبہ اٹھ کر لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا۔ اس عرصے میں باقی حملہ آور جنہیں عمیر نے بائیں طرف دھکیل دیا تھا اپنے ساتھیوں سے آ ملے اور ان کے شدید حملے سے عدی اور نعمان کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا۔ عتبہ کا چہرہ اور لباس خون سے تر ہو چکا تھا۔ وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹتے ہٹتے پھر اسی دیوار سے آ لگا۔ عدی اور نعمان نے کچھ دیر حملہ آوروں کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کی، لیکن ان کی پیش نہ گئی۔ ایک آدمی کی تلوار عدی کے سینے پر لگی، وہ چلایا، نعمان بھاگ جاؤ، اندر سے دروازہ بند کر لو، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ نعمان میرا کہنا مانو، ابھی ہمارے قبیلے کے لوگ آ گئے تو ہم تمہاری جان بچ جائے گی، اب تک ہمارے نوکر انہیں خبردار کر چکے ہوں گے۔ اپنی مہم کی کامیابی یقینی سمجھنے کے بعد حملہ آوروں کا جوش و خروش قدرے کم ہو چکا تھا اور وہ مزید نقصان اٹھائے بغیر انہیں تنگ گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک آدمی نے کہا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے نوکر تمہارے قبیلے کے آدمیوں کو خبردار کرنے کے لیے بھاگ گئے ہیں تو تم غلطی پر ہو۔ ہم نے آتے ہی ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے۔ ہمارے 2 آدمی ننگی تلواریں لیے ان کے سر پر کھڑے ہیں اور تمہاری آواز قبیلے کے کسی گھر تک نہیں پہنچ سکتی، وہ یہاں سے بہت دور ہیں۔ اب تمہارے لیے ہتھیار پھینک دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ٹھہرو، تم جانتے ہو کہ اب ہمارے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں۔ یہ کہہ کر عدی نے دیوار پیٹھ سے لگا دی اور حملہ آوروں نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ عدی نے قدر توقف کے بعد کہا، اگر تمہیں گھوڑوں کی ضرورت ہے تو تم لے جاؤ، لیکن ہم پر رحم کرو، ہم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ ایک آدمی نے کہا، احمقو، تم کیا سوچ رہے ہو؟ انہیں جلدی ختم کرو۔ عتبہ جو گردن جھکائے بار بار اپنی پیشانی سے خون پونچھ رہا تھا، چلایا، ابا جان آپ ان سے رحم کی درخواست نہ کیجیے، ابھی میں زندہ ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے ایک غیر معمولی شدت کے ساتھ دشمن پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ جس قدر شدید تھا اسی قدر غیر متوقع تھا۔ عتبہ پے در پے دائیں بائیں اور سامنے وار کرتا ہوا آگے بڑھا اور وہ پیچھے بھاگنے لگے، لیکن یہ ایک دم توڑتے ہوئے آدمی کا اندھا جوش تھا۔ انہوں نے چند قدم پیچھے ہٹنے کے بعد پلٹ کر حملہ کیا۔ چشم زدن میں بیک وقت کئی تلواریں عتبہ کے جسم میں اتر گئیں اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ عدی اور نعمان آگے بڑھے، لیکن عدی چند قدم اٹھانے کے بعد منہ کے بل گر پڑا اور نعمان کے پاؤں زمین میں پیوست ہو کر رہ گئے اور وہ جھک کر اپنے باپ کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ چند قدم دور عتبہ کی لاش ٹھنڈی ہو چکی تھی، لیکن حملہ آور اس پر بے تحاشا تلواریں برسا رہے تھے۔ اچانک کونے کے کمرے سے نسوانی چیخیں سنائی دیں اور اس کے ساتھ ہی عتبہ کی لاش مسح کرنے والوں میں سے ایک آدمی کی چیخ مار کر گر پڑا۔ حملہ آور ششدر ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے
کہ دریچے سے دوسرا تیر آیا اور ایک آدمی اور زخمی ہو کر زمین پر آ رہا۔ وہ بدحواس ہو کر بھاگے اور آن کی آن میں دیوار کے قریب پہنچ گئے۔ چند آدمی کھجوروں کے پیچھے چھپ گئے، چند دیوار پھاند کر دوسری طرف کود گئے اور باقی صحن کے کھلے پھاٹک سے باہر نکل گئے۔ سمیرہ کھڑکی سے سر نکال کر چلائی، نعمان جلدی کرو، ابا جان کو اندر لے آؤ۔ نعمان نے عدی کو اٹھا کر سہارا دیا اور وہ درد سے کراتا اور لڑکھڑاتا ہوا اس کے ساتھ چلنے لگا، لیکن دروازے کے قریب پہنچ کر اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ بولا، نعمان مجھے یہیں چھوڑ دو اور اپنی جان بچانے کی فکر کرو، جاؤ قبیلے کے لوگوں کو خبردار کرو۔ اس نے کہا، میں آپ کو اور سمیرہ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، مجھے یقین ہے کہ یہ دونوں عدی کو سہارا دے کر اندر لے گئے اور اسے بستر پر لٹا کر دروازہ بند کر دیا۔ عدی اپنی رہی سے قوت بروئے کار لاتے ہوئے چلایا، نعمان اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا تو ہم مکان کے اندر چوہوں کی طرح مارے جائیں گے۔ اگر انہوں نے دوبارہ حملہ کیا تو انہیں دروازہ توڑنے یا مکان کو آگ لگانے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ تم مغرب کی طرف سے دیوار پھاند کر باہر جا سکتے ہو، اگر تم قبیلے کے لوگوں کو خبردار کر سکو تو ممکن ہے وہ ہماری مدد کو پہنچ جائیں۔ نعمان وقت ضائع نہ کرو، میں تمہیں منات کا واسطہ دیتا ہوں، یہ میری آخری التجا ہے، اسے رد نہ کرو۔ سمیرہ نے کہا، نعمان جاؤ، میں کھڑکی سے تیر چلا کر انہیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہوں۔ عدی کا گھر آبادی سے بالکل الگ اور چاروں طرف سے باغوں میں گھرا ہوا تھا۔ نعمان کو یقین تھا کہ واپس آ کر اپنے باپ اور سمیرہ کو زندہ نہیں پائے گا، تاہم حملہ آوروں سے بچنے کی اگر کوئی صورت تھی تو وہ یہی تھی کہ کسی طرح قبیلے کے لوگوں کو خبردار کر دیا جائے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ابا جان، کاش مجھے آپ یہ حکم نہ دیتے، اور پھر کسی توقف کیے بغیر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ سمیرہ نے جلدی سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی اور بھاگ کر دوسری کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ صحن میں مکمل سکوت تھا، لیکن سمیرہ کو یہ سکوت لڑائی کے ہنگامے سے زیادہ خوفناک محسوس ہوتا تھا۔ سامنے بیرونی دیوار کے قریب کھجور کے گھنے درختوں کے سائے میں چند آدمیوں کی موجودگی کا شبہ ہوتا تھا اور ہر لحظہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ نعمان کمرے سے باہر نکلتے ہی مغربی دیوار کے ساتھ بھاگتا ہوا کھجور کے ایک درخت کے قریب پہنچا تو یکے بعد دیگرے دو سنسناتے ہوئے تیر اس کے قریب سے گزر گئے اور ساتھ ہی حملہ کرنے والوں کی چیخ و پکار سنائی دینے لگی، اسے پکڑو، مارو، روکو، اور وہ دوسری طرف سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نعمان نے انتہائی پھرتی سے کھجور پر چڑھ کر ایک پاؤں دیوار پر رکھا اور کسی توقف کیے بغیر باہر چھلانگ لگا دی۔ چند آدمی شور مچاتے ہوئے آگے بڑھے، لیکن دریچے سے سویرا نے تیر چلائے اور ایک آدمی زخمی ہو کر دہائی دینے لگا کہ مت جاؤ، تم سب بے وقوف ہو، یہ مکان آدمیوں سے بھرا ہوا ہے۔ حملہ آور دوبارہ بھاگ کر درختوں کے سائے میں چلے گئے۔ چند ثانیے بعد ایک آدمی اپنے ساتھیوں کو سمجھا رہا تھا کہ اب تم کیا سوچ رہے ہو؟ ان کا ایک آدمی دیوار پھاند کر باہر نکل گیا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ عدی کا تیسرا لڑکا تھا۔ اب تمہیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنا سارا قبیلہ جمع کر کے یہاں لے آئے، اب ہمیں فکر کرنی چاہیے، چلو۔ لیکن دوسرے آدمی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، نہیں، ہرگز نہیں، یہاں میرے بھائی کی لاش پڑی ہے اور میں منات کی قسم کھاتا ہوں کہ اپنے بھائی کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤں گا، اور اگر تم اس قدر بزدل تھے تو تمہیں ہمارے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا۔ بزدل تم ہو جو اپنے بھائی کی لاش چھوڑ کر باغ میں جا چھپے تھے۔ اگر تم بھیڑوں کی طرح نہ بھاگتے تو ہمارے لیے مکان کا دروازہ توڑنا کچھ مشکل نہ تھا۔ تیسرے آدمی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، دیکھو، اب صبح ہونے والی ہے اور تم وقت ضائع کر رہے ہو، عدی زخمی ہے اور وہ لڑنے کے قابل نہیں رہا۔ اگر اس کا لڑکا بھاگ گیا ہے تو اب اس کمرے میں عدی کی لاش اور ایک لڑکی کے سوا اور کوئی نہیں، اور یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ ہم اس کے تیروں کے خوف سے بھیڑوں کی طرح بھاگ رہے ہیں۔ اگر ہمت ہے تو میرے ساتھ آؤ، چلو چلو۔